ایک منٹ کامرڈ شہزاد گل کرنا چاہیے، میں پھر اس کے بعد نوجوان کا آپ ہمیں کامریڈ کا جو مضمون ہے اس کے آغاز میں جو یہ بات کرتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت جنگیں ہیں، خانہ جنگیاں ہیں، افراتفری ہے، تو یہ مکمل طور پہ درست بات ہے۔ سرمایہ داری نظام کی جو کشمکش ہے وہ ہمیں واضح طور پہ بحران اور سارا کچھ جو ہے وہ واضح طور پہ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ نیچے جا کے کامریڈ جو ہے وہ کامریڈ لیون کی جو سامراج والی کتاب ہے اس کے اندر وہ جو 5 شرائط بیان کرتے ہیں، اس میں سے جو آخری والی شرط ہے، جو 5ویں شرط ہے، جس میں لیون کہتا ہے کہ بڑی طاقتوں کے درمیان علاقائی تقسیم مکمل ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں دنیا کو دوبارہ تقسیم کرنے کی جدوجہد شروع ہوتی ہے، اور سرمایہ داروں کے درمیان یہ جو ٹکراؤ ہے یہی جنگیں جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے، یہی جنگیں جو ہے یہ بناتی ہے۔ یہ لیون کی بڑی اہم بات ہے، اور یہ جو ہمیں اس وقت جو بحران نظر آ رہا ہے یا جو یہ کشمکش نظر آ رہی ہے یہ اس سے ہٹ کے نہیں ہے۔ لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ سامراج ہے کون؟ یہ جو 5 شرائط ہیں جو لیون بیان کرتا ہے، یہ کسی ایک ملک کے اوپر منطبق نہیں کرتا، وہ سرمایہ داری کو عالمی سطح پہ جو ہے اس کی سامراجی خصوصیات کو جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، جس میں مختلف ممالک موجود ہیں جو ہو سکتا ہے کسی ایک یا دوسری شرط کو اس طرح سے پورا نہ کرتے ہو، لیکن وہ عالمی سامراجی نظام کا حصہ ہے۔ تو جو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو عالمی سطح پہ یہ جو کشمکش ہے، اور کامریڈز بھی شاید یہی بات کرتے ہوں گے، باقی دوست بھی یہی بات کرتے ہیں، واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اور جو ہے وہ روس اور چائنا کے درمیان جو ہے وہ ایک کشمکش جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کشمکش کو کامریڈ جو ہے وہ پروگریسو اور سامراج کے درمیان کشمکش کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ میری اپنی رائے میں جس طرح ساتھیوں نے بات کی ہے، اگر لیون کی ان شرائط کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ چین جو ہے وہ ایک سامراجی ملک کے طور پہ زیادہ نظر آتا ہے اس وقت۔ مطلب اب اور کون سی صنعتی ڈیولپمنٹ ان کی رہ گئی ہے جو اگلے 10 سال اور مانگ رہے ہیں؟ اس وقت دنیا کی ورک شاپ ہے چین، ایپل فون کی ادھر بنتے ہیں، اور تھوڑا سا ذرا پیچھے آ جاؤ، یہ چین کے بارے میں کامریڈ نے صحیح کہا کہ یورپ اور امریکہ میں بہت پروپیگنڈا ہے۔ یہ پروپیگنڈا شروع کب ہوا ہے؟ زیادہ شدت کے ساتھ یہ 2008 2010 2011 کے بعد کا معاملہ ہے، جب چین نے عالمی سرمایہ داری کو بحران میں سے نکالا اور بہت ساری جگہوں پہ انویسٹمنٹ کرنی شروع کی، لیٹن امریکہ، افریقہ، باقی جگہوں۔ اور اگر ہم وہ دیکھیں کہ باہر سرمایہ جا رہا ہے، انویسٹمنٹ کر رہا ہے، چین پہنچ رہا ہے، تو یہ تو خیر وہ جو کامریڈ نے لیون کی شرائط بیان کی ہے، یہ انہی شرائط کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہ مجھے تو بظاہر وہ کشمکش نظر آ رہی ہے جو 2011 کے بعد بننا شروع ہوئی، لیکن پوری 80 کی دہائی میں، پوری 90s میں عالمی سرمایہ داری کو سہارا ہی چین نے دیا ہوا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت اچھے ریلیشن ہے بٹوین ویسٹ اور چین، جو دنیا کو جو ہے وہ آگے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، سرمایہ داری جو ہے نظام جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے اس سب کے لیے۔ تو اس سال میں دیکھا جائے تو چین کبھی بھی جو ہے وہ سامراج مخالف اس طرح سے نہیں رہا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہمارے پڑوس میں افغانستان میں جب جنگ جاری تھی تو چین نے کس طرح سے جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ چین جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات ٹھیک ہے کہ میں بلکہ کچھ اور اعداد و شمار بھی پیش کرتا ہوں، اور یہ واضح کرتے ہیں کہ چین بہت ترقی یافتہ ملک ہے اس وقت۔ چین نے کروڑوں لوگ جو ہے وہ غربت سے باہر نکالے ہیں۔ ہمارے دوست اسے سوشلزم کی کامیابی کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ پھر تو ویسٹ جو ہے وہ سوشلزم کا بابا اعظم ہو گیا، کیونکہ ویسٹ نے بھی کروڑہا لوگ جو ہے وہ غربت سے باہر نکالے ہیں۔ اور اس وقت جو کمپنیاں کام کر رہی ہیں چین کے اندر، چاہے وہ اسٹیٹ اون کمپنیاں ہیں،
وہ کیپٹلسٹ فرمز کے طور پہ کام کر رہے ہیں. وہ اس طرح سے کام نہیں کر رہے جو پلان اکانومی کے طور پہ سوویت یونین میں تھا اور چین میں 90 سے پہلے سینٹرل پلاننگ تھی. وہ والا معاملہ چین میں کوئی نہیں ہے. اور ایک اور بات, اگر ہم ہر بات کو یہ کہہ کے مسترد کر دیں, پروپیگنڈا ضرور ہے کہ یہ تو امریکنز کا پروپیگنڈا ہے, یہ یورپینز کا پروپیگنڈا ہے. تو مارکس نے اپنا جو سارا نقطہ نظر ڈیولپ کیا, اس کے اندر وہ بہت ساری اعداد و شمار جو ہے وہ انہی یونیورسٹیوں سے, انٹلیکچوئل سے وہ لے رہا تھا. تو ہم میرا خیال میں اس بنیاد پہ ہم اس کو نہیں کر سکتے. آخری بات جس کے ساتھ میں ختم کروں گا, آخری بات, مطلب ہو سکتا ہے کسی اور کو اس کا اندازہ اتنا نہ ہو, ساتھی نے بات بھی کی, ہم تو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں سامراج کے مطلب کیا ہے. ذرا بلوچستان کے اندر جا کے پوچھ لیں کہ وہاں پہ چین کا کیا کردار ہے. اور سب سے اہم بات میرا خیال میں اس کو کوئی دوست آنسر نہیں کر رہا کہ مطلب چائنیز نچلے درجے کا, انتہائی میں کہہ رہا ہوں اس سے بھی نچلے درجے کا سوشلزم ہو, وہ کیا کسی ملک میں جا کے یہ شرط پیش کرے گا کہ ٹریڈ یونینز نہیں ہونی چاہیے, جو میں انویسٹمنٹ کروں گا اس پہ ٹریڈ یونین نہیں ہونی چاہیے. اور اس وقت سرمایہ دار جو ہے چائنیز کمپنی کے جو سرمایہ دار ہیں وہ چائنیز پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر وہ چائنیز پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کس قسم کا آخری درجے کا, نچلے درجے کا بھی جو ہے وہ سوشلزم جو ہے وہ آ رہا ہے. اس کا لہرن کے ساتھ تو میرا خیال ہے کوئی تعلق نہیں تھا. ماؤ کے بارے میں بھی میں کم سے کم یہ نہیں کہوں گا کہ اس کا اس حوالے سے کوئی تعلق تھا. کہ ہاں جو ناکامیاں ہوئیں, یہ بات ماننے والی ہے کہ جو چین کے تجربے کی جو ناکامیاں ہوئیں اس کے بعد جو انویسٹمنٹ لے کے آئی, یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہے یہ کسی حد تک تھوڑا بہت کردار ہو سکتا ہے. یہ ساری ڈیولپمنٹ اس کی وجہ سے, اسی وجہ سے چین کے اندر انتہائی درجے کا استحصال ہے اور انتہائی جبر ہے ورکرز کے اوپر. اور ہمیں بہت بڑی بڑی محنت کشوں کی جو ہے وہ اسٹرگلز نظر آتی ہیں چین کے اندر. دیکھیں کامریڈ جی, آپ کا نقطہ نظر ہے کہ آپ چین کو سامراج سمجھتے ہیں, تو یہاں اس پر بحث کے لیے تو ہمارے پاس نہ وقت ہے نہ یہ ماحول ہے. بات یہ ہے کہ پارٹیاں جو ہیں یا ممالک جو ہیں, سوشلزم ایک ایسا اکنامک سسٹم ہے جو دنیا میں پہلی دفعہ, یعنی کہ سسٹمز کو صدیاں چاہیے ہوتی ہیں. سوویت یونین میں ایک تجربہ ہوا, وہ باوجود ناکام ہوا. پیرس کمیون میں ہوا, باوجود ناکام ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی پارٹیوں نے کام نہیں کیا یا لوگوں نے کوشش نہیں کی. اس طرح چین کے اندر مختلف تجربات ہوئے. موضوع تم کے بعد جب ڈینگ شاؤپنگ کی پالیسی نے انٹروین کیا تو 1 کنٹری 2 سسٹم کا تھیسس اس نے دیا, جس کے نتیجے میں مخصوص ایریاز میں انہوں نے زون بنائے جس کو انہوں نے 1 کنٹری 2 سسٹم کہا. انہوں نے یہ تجربہ ہانگ کانگ کے اندر بھی کیا کہ ود دی بیسٹ آف ٹائم یہ کدھر جائے گا یہ پارٹی فیصلہ کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ سوشلزم, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, کوئی رات کو آپ سوئیں گے تو صبح سوشلزم نافذ نہیں ہوگا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ سوشلزم کے اندر جو ہے وہ لوگ امیر نہیں ہوں گے. اس کا فیصلہ تو وہاں کی پارٹی ہی کرے گی نا, ہم تو نہیں کر سکتے کہ پارٹی کا ان کے بارے میں کیا رویہ ہے, پارٹی ان کے پیسے کو یا ان کے تمام کام کو کس طرح لگائے گی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے. اگر چین, آپ نے یہ کہا کہ بھی وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو مطلب ظاہر ہے اگر کوئی سوشلسٹ ملک امیر ہوتا ہے, اس کے پاس پیسہ آتا ہے, ٹیکنالوجی آتی ہے, تو وہ انویسٹمنٹ کیوں نہیں کرے گا. لیکن اس انویسٹمنٹ میں اور امپیریلزم کی انویسٹمنٹ میں بڑا فرق ہے نا.
دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ بھی یورپ میں بہت امیر ملک ہیں، تو یورپ جو ہے وہ 400 سال سے تو ساری دنیا کو لوٹ رہا ہے نا. اور وہ جو اس میں یہ بات مارکس نے بھی کی، لینن نے بھی کی کہ اس کا ایک حصہ وہاں کی پرولتاریہ کو مراعات کی شکل میں وہ دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہاں کوئی مطلب ہے کہ موومنٹ اس طرح نہیں ہوتی. اس لیے یہ پسماندہ ملکوں کا اور ترقی یافتہ ملکوں کا جو انقلاب ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہے. جیسے جیسے پسماندہ دنیا آزاد ہوگی، خود مختار ہوگی، معاشی طور پر سامراجی شکنجے سے باہر نکلے گی، ویسے ویسے وہاں انقلاب کی شکلیں آئیں گی. اور اگر سامراجی ملکوں کا استحصال تیسری دنیا میں کم ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر وہاں بھی موومنٹ ڈیولپ ہوگی. تو اس لیے یہ جو چین جو کچھ دنیا میں مطلب کر رہا ہے اس کے نتیجے میں ہی تو مطلب سامراجی ملکوں کے اندر اتھل پتھل ہے ساری. آج امریکہ جو ہے وہ آپ نے کہا نا کہ سامراج، وہ تو پورا G7 آپ کا سامراج ہے نا. سامراج جو ایک سسٹم ہے، لیکن اس کا نمبردار یا چودھری جو ہے وہ امریکہ ہے، کیونکہ اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی ملٹری امپائر ہے. اور جہاں جہاں بھی ان کو مارکیٹوں میں شکست ہو رہی ہے، مارکیٹیں ان کی چھن رہی ہیں، تو یہی بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شکست ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی اس نقطہ نظر کو مانے. تو آپ نے ٹریڈ یونین کی بات کی. پاکستان میں ٹھیکیداری نظام کب سے رائج ہے؟ یہ چین نے لفظ کیا ہے. 1990 سے ریلوے جو ہے اس پر ریفرینڈم میں پابندی ہے، یہ چین نے کیا ہے. تو کم از کم ہم اپنی ریاست کو جو عالمی سرمایہ داری کے جس طرح کے ان کے ساتھ بندھن ہے اس کو آپ نظر انداز کر کے سارا ملبہ آپ چین پہ نہیں ڈال سکتے. ہاں یہ درست ہے، انہوں نے بے شمار غلطیاں کی ہیں. انہوں نے ویتنام پر حملہ کر کے غلطی کی، انہوں نے افغانستان میں ساتھ دے کر غلطی کی، انہوں نے جب واقعین میں چین کا دورہ کیا جب وہاں شاہ کے خلاف موومنٹ آخری مرحلے میں تھی، وہ انہوں نے غلطیاں کی. تو پارٹی جو ہے وہ کوئی فرشتے نہیں ہے، انسان ہے. ان سے ملک کے اندر بھی غلطیاں ہوں گی، عالمی سیاست میں بھی غلطیاں ہوں گی. لیکن یہ کہنا کہ بھی وہ بالکل ہی مطلب یہ ہے کہ سامراج کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ درست نہیں ہے. اس وقت کی جو ساری صورتحال ہے وہ ایشیا کے اندر آپ دیکھ لیں، افریقہ کے اندر آپ دیکھ لیں، جو افریقی ملک جو ہیں، چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں، یہ جو آپ کا مڈل ایسٹ تھا، صدام تھا، یا مطلب جتنے بھی نیشنلسٹ عرب ملک تھے، وہ کس بنیاد پر کھڑے ہو کر امریکہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے؟ وہ جمال عبد الناصر ہو، کوئی اور ہو، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں سوویت یونین کا اثر تھا. تو اس وقت اگر افریقہ کے اندر چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں وہ اگر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو رہے ہیں تو اس کی کوئی تو وجہ ہے نا. سامراج تو یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ بھی کوئی چھوٹا ملک جو ہے وہ معاشی طور پر، سیاسی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو. میرا نام مومن احمد خان ہے اور میرا تعلق بلوچستان جنوبی پختونخوا سے ہے. اور میں بات کرنا چاہوں گا، انہوں نے سوال کیا کہ چائنا کی جو پالیسیز ہے بلوچستان کے حوالے سے، آپ نے پھر بھی اس پر روشنی زیادہ نہیں ڈالی، چونکہ میں بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں. جو چائنا کی جو پالیسیز ہے ود رسپیکٹ ٹو بلوچستان، وہاں پہ جو فورسز اور جو ایکٹرز کام کر رہے ہیں ان کی جو پالیسیز ہے، کیونکہ میں چونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان ایک پوسٹ کولونیل اسٹیٹ ہے، اور ہم جب پینون کے ڈسکورس پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جب آپ ایک پوسٹ کولونیل اسٹیٹ میں رہتے ہیں تو آپ کی جو اکانومی ہوتی ہے وہ آپ کا ریس ڈیسائیڈ کرتا ہے، اس کے بعد آپ کی اکانومی آپ کو وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ کس لیول پہ وہ کریں گے. تو چائنا کی جو پالیسی ود ریگارڈ ٹو سی پیک ہے اور گوادر ہے، وہاں پہ جو لوکل اکانومی ہے وہ ٹوٹلی ڈسرپٹڈ ہے. جو کہ لوکل فشریز ہے وہاں پہ وہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ چائنا ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سوشلسٹ اس فیزز میں گزر رہے ہیں، لیکن وہاں کی جو لوکل اکانومی ہے وہ بالکل ہی ڈسرپٹ ہے. وہاں پہ جو لوکل فشریز ہیں جو گوادر میں کام کرتے ہیں وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اس کی ان ایڈیشن ود دیٹ آپ نے ذرا اس میں ڈسٹنگوش کریں کہ جو یو ایس ایک جو
امپیریل فورسز کی جو انویسٹمنٹ ہے اور جو چائنا کے فورسز کی جو چائنا کی انویسٹمنٹ وہ کیسے ڈفرینٹ ہے. کیونکہ میں جب ہم سی پیک کو پڑھتے ہیں, سی پیک جب ہم مطالعہ کرتے ہیں, سی پیک کی جو انویسٹمنٹ ہے, چائنا کی کلیئر کٹ پالیسی ہے. سی پیک کے جتنے بھی پروجیکٹس بلوچستان اور پاکستان میں ہوں گے, جتنے بھی پروجیکٹس ہوں گے, وہ ان کی جو کمپنیز ہیں وہ چائنیز کمپنیز کام کریں گی. کیونکہ ایک بڑا ابھی ایک ڈسکورس یہ ہے کہ جو چائنا میں جو سرپلس ہے, ان کا سرپلس زیادہ ہے, ان کے پاس کام نہیں ہے. تو ایک سی پیک ایک ایکسٹینشن ہے اپنے سرپلس اور جو اپنے جو بزنسز ہیں ان کو کام دینے کے لیے. وہاں پہ جب لوکل اکانومی کام ہی نہیں کر رہی, لوکل جو ہمارے جو پیزنس ہے, ہمارے جو ورکنگ کلاس ہے, ان کی اکانومی آلریڈی ڈسٹربڈ, آپ کے پریزنس سے ڈسٹرب ہو رہی ہے فرسٹ. اور سیکنڈ میرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے وہاں پہ جو فورسز ہے جن کو چائنا, ایک تو پاکستانی ڈسکورس ہے, ہم پاکستانی ڈسکورس سے ہٹ کے بی ایل اے کو چائنا کیسے دیکھتا ہے؟ کیونکہ ان کی جو بیسک ڈیمانڈ ہے اپنی لینڈ ریسورسز پر ہے. کیا ہمارے لینڈ ریسورسز ہمارے ہیں, ہمیں ان پہ حق چاہیے. تو چائنا کی وہ پالیسی بی ایل اے ود ریگارڈ ٹو بی ایل اے کیا پالیسی ہے؟ میں حمایتی نہیں ہوں, میں بالکل حمایتی نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل اسٹرگل ہو. اس طرح دی انٹرپشن نہیں ہونی. میں بی ایل اے کی حمایتی نہیں ہوں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں جو کہ ہماری فورسز ہے, ہمارے جو لوکل ریسورسز ہے, ان پہ ہمارا حق کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ سوئی کی بات ہو, وہ گوادر کی بات ہو, وہ جنوبی پختونخوا اپیل لینڈ اینڈ منرل جو ایکٹ پاکستان نے پاس کیا ہے, اس میں میرا اپنا گاؤں اس میں شامل ہے, اس میں میرے ریئر ارتھ منرلز ایکسٹریکٹ کیے جا رہے ہیں, مجھ سے پوچھا نہیں جا رہا. وہاں پہ چائنا کی پالیسی اس دیٹ ریگارڈ اس پہ کیا ہے؟ اور ہم جب چائنا کا ڈسکورس پڑھتے ہیں, اور جبکہ ہمارے جو پاکستانی جو لیفٹ ہمیں جو بتاتا ہے وہ ایک کمپلیٹلی ایلینیٹڈ ویو ہوتا ہے. ہمارا بلوچستان اس میں بالکل اس پہ بلوچستان کسی کنسیڈریشن میں آ ہی نہیں رہا, ادھر بھی نہیں آ رہا, پاکستان کے ڈسکورس میں بھی نہیں آ رہا, اور لیفٹ کے ڈسکورس میں بھی نہیں آ رہا. تو یہ میرا سوال تھا آپ سے. یہ سوال تو نہیں ہے جناب, یہ تو ایک پوری چارج شیٹ. اور کوئی دوست؟ میرے خیال میں وہ صاحب بڑی دیر تک کہہ رہے ہیں. ایک منٹ مقصود آ جاؤ ذرا. یہی کہہ رہے ہو. کوشش کیجیے گا, تقریر مت کیجیے گا. میں اس لیے پہلے گل نہیں کی کیونکہ تقریر ہی بنتی سی جنہ کہ انہوں نے گل بات کی. اصل گل ہے کامریڈ کے تنازع کا فرق ہے. صاحب کہہ رہے جو امیر حمزہ صاحب کا تنازع ہے مرلہ بادیت کے اتنے, وہ ساری گل بات اتنے ہی کریں گے. صاحب کہہ رہے جہے مرلہ بادیت کو نہیں مانتے, انقلاب مسلسل مانتے ہیں, وہ سارا کچھ پھر صاحب نگیٹ کر دیں گے. لیکن اسی یہ سوال 3-4 اگر سامنے رکھیے, سب تو پہلے سوال ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یار پسماندہ ملک سے انقلاب نہیں ہو سکتا, پہلے کچھ ایڈوانس ٹیکنالوجی آنی چاہیے. کہ کیا روس سے جب انقلاب ہوا تو کیا اتنے کوئی ایڈوانس ٹیکنالوجی آ چکی سی, یا روس انقلاب ہونے تو بعد مطلب کہ اگر تم لاؤ کہ 30 تو لے کے 60-70 تک اتنے ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے. جب چین سے 49 انقلاب ہو گیا تو اتنے منصوبہ بند میشن لاگو نہیں کی, ماحول نے انہیں آ کے 53 انہوں نظر آیا کہ ایسے بغیر گزارا نہیں رہا, پھر انہیں کی ہم 2-4 کر لیتے. ہوں اس تو بعد 53 تو لے کے 72 تک چین جہاں سوشلسٹ ملک گیا انہیں ترقی کی تھی. اسی یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشلزم کی بنیاد سے ترقی روس سے چین چ ہوئی ہے. اصل گل ہے کہ اس ٹائم جہاں سامراجی ملک امریکہ ہے, ساتھ لو کلا امریکہ نہیں, اس سے پہلے برطانیہ بھی سی. ساڈے اتنے ایرانوی قسم کا سامراج ہے, ساڈے اتنے سعودی عربی سامراج ہے. سامراجیت کی جب تم تعریف کرو گے تو یہی ہے نا کہ دوسرے ملک کے اتنے اپنا راج, دوسری معیشت کے اتنے اپنا راج, دوسری معیشت کو قبضہ کرنا. میں سمجھنا کہ یہاں کا یہ سوال کہ جہاں کہہ رہے ہیں کہ یار پیشن کوئی نہیں کی جا سکتی, مارکسزم ہے ہی تناظر کی سائنس, وہ تناظر پیش کرتا ہے کہ یار گل انج ہو رہی ہے تو اگوں ادھر ہو جانی ہے. اصل مسئلہ ہے کہ جب تناظر کا فرق آ جائے پھر سوال بھی اس قسم کے ہوتے ہیں, تو پھر انہوں کا جواب بھی صاف طرح نہیں قسم سیٹسفائی کر سکتے. تو میرا انہوں نے پہلا سوال یہ ہے کہ یار روس کے اندر اگر پسماندگی سی تو پھر انقلاب کیویں ہو گیا؟ بالکل ہی ڈفرینٹ کی بات.